السلام علیکم ویورز۔ تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے جس نے اپنے بندے پر قرآن مجید نازل کیا تاکہ وہ اس کے ذریعے بنی نوع انسان میں اللہ کا تقوی پیدا کرے۔ درود و سلام ہو اس ذات اقدس پر جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت، خوشخبری اور اس کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے فرما بردار ساتھیوں پر کروڑوں رحمتیں اور سلام ہو۔ موسیقی روح کی غذا ہے۔ اگر ہم اس کو بدل کر یہ کہیں کہ موسیقی روح کو بیدار کر دیتی ہے، ایسا کہنا اس لیے غلط نہیں ہے کہ آئے دن سننے میں آتا ہے کہ شہرت کی بلندیوں کو چھوتے ہی اس موسیقار نے اپنے کیریئر کو خیر باد کہہ دیا۔ جنید جمشید اور اب شازیہ خشک اس کی بہترین مثال ہیں۔ ستارے حساس طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، بعض اپنی بے چینی کا سبب تلاش کرتے ہیں اور اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں جہاں انہیں رب دیکھنا چاہتا ہے۔ رب اور خالق کا رشتہ ہی ایسا ہے، بس قدم بڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ تھام لیتا ہے۔ دوسری طرف ان ستاروں کے پرستاروں کے لیے یہ ایک مثال ہوتے ہیں۔ جنید جمشید کے سفر سے ہم سب بخوبی واقف ہیں۔ لوگوں کا خیال تھا کہ ان کے مذہب سے قربت وقتی ہے، لیکن انہوں نے تو اپنے متعدد پیروکار پیچھے چھوڑ دیے۔ آج کل شازیہ خشک کی بھی کہانی گردش کر رہی ہے۔ وہ پہلے ہی صوفیانہ مزاج رکھتی تھیں، اسی لیے رب نے انہیں تھام لیا۔ آئیں ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ ہفتہ وار درس کی محفل تھی۔ محفل میں بیٹھی سب خواتین بڑے عقیدت سے درس سن رہی تھیں۔ ایک خاتون سامنے شرکا کے ہمراہ فرشی نشست پر بیٹھی تھیں۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھیں۔ درس کے بعد ان کو موقع دیا گیا۔ وہ ایک نازک سی درمیانہ عمر کی سرخ و سفید باحجاب خاتون تصنع اور بناوٹ سے عاری تھیں۔ اپنی گفتگو کا آغاز ان الفاظ سے کرتی ہیں: میرے مولا تیری بندی وہ دنیا چھوڑ آئی ہے۔ سب متحر ان کی باتیں سن رہے تھے۔ انہوں نے استغفار کی برکت بتاتے ہوئے اپنا تعارف کرایا کہ میرا نام شازیہ خشک ہے۔ میں ہر کنسرٹ پر اسٹیج پر جانے سے پہلے استغفار ضرور پڑھتی تھی۔ دل میں ہمیشہ یہ خلش اٹھتی تھی کہ گانا بجانا گناہ ہے، مگر شاید ان بلندیوں کو چھوڑنا بھی ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ مجبوری تھی کہ میرا پیشہ بھی تھا۔ میں جنید جمشید سے بہت متاثر تھی اور اپنی اسی کیفیت کا ذکر ان سے اکثر کرتی تھی۔ جب جنید جمشید تبلیغ سے وابستہ ہوئے تو ان سے ذکر کیا کہ ایسا کیا کروں کہ دل مطمئن ہو جائے۔ ایک دن وہ تذکیر کا پروگرام کر کے نکل رہے تھے تو میں نے راستے میں روک کر انہیں سلام کیا اور ان سے کہا کہ مجھے بھی دین کی طرف آنا ہے۔ وہ بولے میری بہن وہ وقت آئے گا، ابھی کچھ وقت ہے۔ بس میرا اضطرار اور بے چینی بڑھتی گئی کہ وہ وقت کب آئے گا۔ پھر شاید وہ وقت آ گیا۔ آخر کار رب نے میرے لیے حتمی فیصلہ کر لیا اور میں نے ٹھان لی کہ اس چمک بھڑک کی غافل کر دینے والی زندگی کی طرف اب پلٹ کر نہیں دیکھنا۔ شازیہ کو کون نہیں جانتا تھا۔ اپنے حلقے میں وہ صوفیانہ شاعری سے شفف رکھنے والی ایک ادبی شخصیت مانی جاتی تھیں، اسی لیے یہ راستہ ان کو اپنی جانب کھینچ رہا تھا۔ خواتین دم بخود ان کی آپ بیتی سن رہی تھیں۔ ان کی سچائی اور جذبات چہرے سے عیاں تھے۔ وہ بولی: ایمان اپنے ساتھ اتنی بڑی آزمائش لاتا ہے، مجھے اس راستے پر آ کر اندازہ ہوا۔ سورہ عصر میں اسی لیے حق کے ساتھ صبر کا ذکر ہے۔ میں وہ دنیا چھوڑ آئی ہوں، اپنا سب کچھ چھوڑ کر اس راستے پر نکل کھڑی ہوئی ہوں، سب کشتیاں جلا چکی ہوں، اب سب میرے لیے استقامت کی دعا کریں۔ وہ ہفتہ وار کئی لاکھ روپے کماتی تھیں۔ اپنے کنسرٹ کے لیے انہوں نے بے نظیر کے ذاتی طیارے میں بھی سفر کیا ہے، دنیا کے 50 ملکوں میں پرفارم کیا، مگر وہ سکون کی متلاشی تھیں۔
انہیں سکون اس راستے پر آ کر ملا ہے۔ انہوں نے جاہ و حشمت سب چیزوں کو ٹھوکر مار دی، رشتوں ناتوں سمیت بہت کچھ چھوڑنا پڑا ہے۔ شاید دنیا والوں کی نظر میں انہوں نے خسارے کا سودا کیا ہے، مگر ان کے خیال میں جو آسودگی انہیں نصیب ہوئی ہے اس پر شوبز کی شازیہ خشک جیسی 50 گلوکارائیں قربان۔ شرکائے مجلس دل کی سماعتوں سے انہیں سن رہے تھے۔ ایک بار پھر یہ وہی شازیہ خشک تھیں جنہوں نے ایک بار پھر محفل لوٹ لی تھی۔ پہلے بھی تو ان کے اسٹیج پر آتے ہی مجمع لگ جاتے تھے۔ وہ لوک فنکارہ کی حیثیت سے دلوں پر راج کرتی تھیں۔ ان کی موجودگی کامیابی کی ضمانت ہوتی تھی، اور آج بھی ان کی باوقار اور سحر انگیز شخصیت نے حاضرین محفل کو اپنے سحر میں لپیٹ لیا تھا۔ کچھ لوگ اتنی بلندیوں پر پہنچ کر دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں، لیکن کچھ حساس اور اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے لیے مثال قائم کرتے ہیں۔ ضمیر تو ہمارا پاکیزہ ہوتا ہے اور یہ حق کی تلاش میں سرگرداں رہتا ہے، بس ضمیر کو مرنے نہیں دینا چاہیے۔ خواتین ان کو گلے لگا رہی تھیں، مبارکباد دے رہی تھیں۔ محفل میں ان کی آپ بیتی لکھنے کی اجازت مانگی گئی جو آپ سے شیئر کی گئی ہے۔ آخر میں انہوں نے فرمائش پر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور حمد پڑھنا شروع کی کہ میرا دل بدل دے مولا، میرا دل بدل دے۔ ہر آنکھ اشک بار تھی، کمرہ سسکیوں سے گونجنے لگا، کیونکہ یہ حمد تو انہیں اپنے بہت ہی پیارے جنید جمشید کی بھی یاد دلاتی ہے۔ اے تمام جہاں کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دے، جسے چاہے سلطنت چھین لے، تو جسے چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔